الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت اکرام و تکریم عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ مقدس ماہ صیام 1443 ہجری اور اس کا پہلا جمعۃ المبارک، رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی، اس دن کی اور اس مبارک جمعے کی گھڑی کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور سارے مہینوں میں عظیم مہینہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا اس سے کئی مہینے پہلے ہی اہتمام شروع فرما دیتے تھے، بلکہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کریم ہمارا رجب بھی بابرکت بنا، شعبان بھی بابرکت بنا، لیکن رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ رحمت دو جہاں، رحمت کائنات، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، اتنی عظیم ہستی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد افضل ترین ہستی جو اللہ نے بنائی ہیں ساری مخلوقات میں سب سے افضل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنی رحمتوں برکتوں والے، اتنی بڑی ہستی بھی اللہ سے رمضان کے مہینے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب
جو شافع محشر ہیں، جو حشر کے میدان میں دوسرے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، جو ساقی کوثر ہیں، جس دن اس پانی کے علاوہ پانی نہیں ہوگا، اس ساقی کے علاوہ ساقی نہیں ہوگا، اور وہ کوثر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی ساقی نہیں ہوگا۔ ساقی کوثر ٹھہرے، شافع محشر ٹھہرے، اللہ کے محبوب ٹھہرے، کل نبیوں کے امام ٹھہرے، خاتم النبیین ٹھہرے، سب سے بڑی امت اللہ نے عطا فرمائی، سب سے بڑی کتاب اللہ نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا اے میرے نبی لولاک لما خلقت الافلاک، تجھے نہ بناتا تو جہان کا ذرہ بھی نہ بناتا۔ وہ عظیم ہستی اپنے اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں؟ وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان دکھا، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو رمضان کے یہ مہینہ اللہ کا کروڑوں بار کرم ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے، اس رحیم کریم ذات نے، اس کریم نے، اس مولا نے، اس داتا نے، اس غفور اور غفار نے، اس عزیز الرحیم نے، اس عزیز الرحمان نے، اس ذات کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا، جس کی صبح بھی رحمت والی، جس کی شام بھی رحمت والی، جس کا دن بھی برکت والا، جس کی رات بھی برکت والی، جس کی سحری بھی برکت والی، جس کے افطاری بھی برکت والی، جس کا پل پل برکت والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، بلکہ اس سے پہلے ایک قول سن لیں۔ تابعی تھے، مشہور تابعی ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں ان بڑوں کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صرف سمجھنے کی یا عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور صرف بس خود عمل کر کے بیٹھ جانا ہے یا یہ پیغام ہے اللہ رسول کا آگے بھی مخلوق خدا کو پہنچانا ہے؟ پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں تمہارے ہاں رمضان کب آتا ہے؟ سرکار فلانے مہینے فلانے دن۔ فرمانے لگے سنو، ہم رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تابعی ابو الفضل۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ صحابہ کا شاگرد۔ صحابہ کا جو صحابہ کا شاگرد ہوتا ہے اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعی تھے۔ اگر تابعی 6 مہینے پہلے سے روزے کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، بتاؤ صحابہ کیا کرتے ہوں گے؟ اور اگر تابعی غلاموں کا یہ حال ہے تو بتاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی؟ اور فرماتے ہیں 6 مہینے پہلے ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب 6 مہینے بعد رمضان آ جاتا، رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے، رمضان کے بعد پھر 6 مہینے دعا مانگنا شروع کر دیتے۔ ہاں، یہ ہیں صحابہ کے شاگرد، یہ ہیں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں آقا کے دیوانے اور مستانے، یہ ہیں جنہوں نے عشق و محبت کے جام اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے سیکھے ہیں۔ فرمانے لگے اگلے 6 مہینے میں ہم پھر دعائیں مانگتے ہیں۔ سرکار پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم یہ مانگتے ہیں یا اللہ جو رمضان تو نے دیا تھا اب اس روزے کو قبول بھی فرما، اس روزے کو ایک ہمیں یکم کا رمضان کو یاد آتا ہے، چاند کے ہاں وہ اناؤنسمنٹ کا انتظار ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتے ہی بازار کھل گئے جیسے کبھی رمضان تھا ہی نہیں۔ وہ جیسے چھوٹے بچوں کو اسکول سے چھٹی ہو جائے نا تو گیٹ کے اوپر سے بھی پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی قیدی چھوٹ کے آ گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اصل میں اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا، نبی کی اس محبت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اگر نبی کی وہ محبت زندہ ہوتی، اگر اللہ سے محبت کا وہ شوق اندر میں ہوتا، تو صحابی رسول کو عیسائیوں نے پکڑا تو عیسائی بادشاہ نے کہا اس کو عیسائی بنا دو، ہم اس کو اپنا کوئی عہدہ دے دیں گے اور اس طرح کر کے مسلمانوں میں ان کو ہم شکست دے دیں گے۔ تو ان کے پادری نے کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، عہدے اس پہ اثر نہیں کریں گے، دولت اس پہ اثر نہیں کرے گی، ایمان والے مرد کے اوپر اگر آپ نے حملہ کرنی ہے تو اس کے دل کے اوپر، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالو،
اور دل کے اوپر ڈاکہ ڈلتا ہے یا حرام کھانے سے یا حرام دیکھنے سے۔ اکیلے کمرے میں بند کر دو، نوجوان دوشیزہ عورت اس کے ساتھ بند کر دو، کھانے کے لیے شراب اور سور کا گوشت رکھ دو، حرام کھائے گا، حرام دیکھے گا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب جو میں نے آپ کو بات سنانی ہے نا کہ میرے آقا کے شاگرد کیسے ہوتے تھے، میرے آقا کے مقتدی کیسے ہوتے تھے، میرے آقا بھی بے مثال، میرے آقا کے مرید بھی بے مثال، میرے آقا بھی بے مثال۔ اللہ نے ایسا نبی کوئی نہیں بنایا، پھر اللہ نے ساری امتوں میں کسی نبی کو ایسے صحابہ بھی عطا نہیں فرمائے۔ تو بادری نے جب بادشاہ سے کہا تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر نے اپنی ہی بیٹی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا، کہا اس بندے کا دماغ جو ہے نا الٹا کرو۔ جو بات آپ کو سنانی ہے وہ اب ہے۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی واپس آئی، ایھا الملک الی این ارسلتنی الی حدید او حجر لا یاکل لا ینظر، ارے بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ الی حدید، وہ لوہے کا بت ہے، او حجر، یا وہ مٹی کا کوئی بت بنا ہوا ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، لا یاکل لا ینظر، نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ وہ اس گردن وہ اپنی آنکھ اوپر اٹھاتا ہے، میں کہاں سے اس کو گمراہ کروں گی؟ ایک یہ نبی کے غلام ہے، ایک یہ نبی کی امت ہے کہ 3 دن 3 راتیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، حرام کھانا تو دور کی بات، اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں ہے۔ آج کے مسلمان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک حرام تو زندگی ساری کے لیے چھوڑ دو، حلال اس وقت کے لیے چھوڑ دو۔ یہ اس کے لیے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں محبت کے جام پیے نہیں، اللہ رسول سے محبت کا چسکا لگا نہیں، اسی لیے تو یہ دنیا کی چیزیں ہمارے اوپر اثر کر جاتی ہیں۔ ابو الفضل کہنے لگے 6 مہینے رمضان سے پہلے مانگتے ہیں یا اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان گزر جائے پھر 6 مہینے اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ جو رمضان دیا تھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ ایمان سے بتائیے، ابھی آج 4-5 روزے ہو گئے، 6 روزے، تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے دعا مانگی یا اللہ یہ جتنے روزے گزر گئے اپنی بارگاہ میں مانگی؟ نہیں، ہم تو خوش ہیں، یہ قبول ہونے ہی ہونے نے، اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، عبادت کمال کی ہونی چاہیے، لیکن عبادت کے بعد پھر یہ ڈر ہونا چاہیے، پتہ نہیں شہنشاہ کا دربار ہے، وہاں تو ابو بکر صدیق کی نمازیں ہوں گی، میری نماز کی کیا حالت ہوگی؟ نہیں سمجھ رہی بات؟ آپ بازار میں جاؤ نا تو یہ بڑی دکانوں پہ مہنگے برانڈ آتے ہیں، اور دنیا کے نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3، اس میں لنڈے مال کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی دیکھتے نہیں اس کو۔ بڑے بازاروں میں بڑی چیزوں کی جہاں ریٹ لگ رہے ہوتے ہیں وہاں چھوٹے کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ تو جس دربار میں ابو بکر کی نمازیں ہوں، میری آپ کی نمازیں کیا ہوں گی؟ جس حشر کے دربار میں عمر کی نمازیں ہوں گی، میری آپ کی نمازوں کی کیا اوقات ہے؟ جس دربار میں عثمان کا وطر کی 1 رکعت میں پورے 30 پارے قرآن پڑھ لینا موجود ہو، وہ میرے وہاں پہ وطر کیا کس کام کے ہوں؟ جہاں پہ وہ رب کا قرآن پڑھنے والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور ہر صحابی مصلی سنا رہا ہے، ہر صحابی قرآن پڑھ رہا ہے، وہاں جہاں وہ قرآن آئے گا اور جہاں پہ وہ روزے دار آئیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، علی، معاویہ، بتاؤ میرے آپ کے روزے کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے نیکی کرنا بڑے کمال کی بات، اور کر کے ڈرتے رہنا اس سے بڑے کمال کی بات ہے۔ اس پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہاں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور جتنا عظیم مہینہ ہے، جتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنی ہی زیادہ اس مہینے کی نزاکتیں ہیں، اتنی ہی زیادہ اس مہینے کی احتیاطیں ہیں۔ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، آج کل ملتی نہیں ہے۔ اس وقت میں جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو وہی ہوتی تھی، وہ لوہے کا بڑا سا وہ سامنے رکھ لیتے تھے، جو تیر یا تلوار آتا تو وہ سامنے وہ یہاں بازو پہ باندھا ہوتا تھا، جب کسی کو مارنا ہوا ہٹا لیا اور ضرورت پڑی تو یوں سامنے کر لیا، تو اس کی اوٹ میں یہ آج کل مورچہ کر لو آپ، وہ بنا دیتے ہیں، گولی بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ بھائی یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ ایک مطلب روزہ جہنم سے ڈھال ہے، آپ روزہ رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم کی تپش تمہارے تک نہیں پہنچے گی۔ اب وہ اس کو ذرا آپ موازنہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جب جہنمی کسی دوزخی کو جب دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا تو وہ انہیں کہے گا پانی دو، تو وہ ہزاروں سال تک پکارے گا پانی پانی، تو جہنم میں پانی تو ہے کو نہیں، ملے گا نہیں، تو اس کو جب دیا جائے گا تو اس کو وہ ایک پیالہ دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں 3 الفاظ آئے ہیں مختلف جگہوں پہ، ماء حمیما، گرم کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پھر کھولتا ہوا تیز گرم پانی، یا وہ جو اہل جہنم کا خون نکل رہا ہوگا یا پیپ ہوگی وہ اس کو ڈال کے دیا جائے گا، کس کے لیے؟ پینے کے لیے۔ یہ جب وہ لائے گا یا ناف کے قریب لائے گا یہ پی نہیں سکے گا، اس کی حرارت، اس کی تپش اتنی ہوگی، اوپر کا ہونٹ جل کے اوپر اور نیچے کا ہونٹ جل کے ناف تک لٹک آئے گا، پی نہیں سکے گا۔ اور جب اندر کی گرمی اس کو تپش تنگ کرے گی تو یہ تنگ آ کے وہ منہ کے ساتھ لگائے گا۔ اب آگے پھر 2 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جب وہ گھونٹ بھرے گا تو سورہ غاشیہ میں کیا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ذریع، اور سورہ محمد میں کیا ہے؟ فقطع امعاءہم، یہ جلا ہوا، بھنا ہوا اور یہ پکا ہوا اور تپا ہوا کھانا یا پانی جب یہ پیے گا تو اس کی آنتیں فقطع امعاءہم، اس کی آنتیں ریزہ ریزہ ہو کے اس کے راستے سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ رکھو گے یہ تپش سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے، روزہ رکھو گے بچ جاؤ گے، روزے کو سنبھال کے رکھو گے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے۔ تو روزہ رکھنا بھی عبادت اور روزے کو سنبھال کے رکھنا بھی اس سے بڑی عبادت ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، ڈھال اگر پھٹی ہوئی ہو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو ڈھال ہے وہ خود ہی ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ کسی تیر کو روکے گی؟ آپ کے فوجی کا جو مورچہ ہے اس کے اندر پہلے سے سوراخ ہوں تو بتاؤ وہ کسی گولی کو روکے گا؟ جی ہاں، کہ روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال کو سنبھال کے رکھو، یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے جھوٹ سے، یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے غیبت سے، یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے گالی سے، یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے بدگوئی سے، فوش گوئی سے، چغل خوری سے، غلط بیانی سے، مسلمانوں کی عزتوں پہ الفاظ اور وہ باتیں کرنے سے یہ ڈھال پھٹ جائے گی۔ جب ڈھال ہی پھٹ گئی تو بچاؤ ہو پائے گا؟ اب بتاؤ ایمان والے ہمارے کہ سارا دن روزہ رکھے، کیا ہم اپنی زبانوں کا محاسبہ کرتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں، فون آیا کسی کا، یار میں سو رہا ہوں، یار میں گھر میں نہیں ہوں، یار میں دفتر میں ہوں، یار اور میں کہیں اور ہوں، مجھے بتاؤ روزے کے اوپر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا اس کا؟ دکان پہ بیٹھا ہے تو جھوٹ، گھر میں آیا تو کسی بات پہ، گھر والے ان سے، ہاں جھوٹ تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھو میرے عزیزو، حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، دل خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ یہ روزہ پورے انسان کی پورے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دل۔ سال کے 12 مہینوں میں سب سے قیمتی مہینہ ہے رمضان کا، گویا یہ سال کا دل ہے۔ اگر آپ نے یہ 29-30 دن اہتمام کر لیا، کھڑے ہو گئے، ڈٹ کے پابندی کر لی، میرے رب کی قسم، میرا رب اپنے فضل فرمائے گا اس مہینے کی برکت سے 11 مہینے باقی بھی سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس مہینے میں اگر اپنی زبان کو جھوٹ سے روک لیا، اپنی آنکھوں کو غلط نظریں اٹھنے سے روک لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، باقی مہینے بھی اس کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جو اس مہینے نہیں بچ سکا بابر اللہ ہی حافظ ہے اس کا، پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ پھر رمضان کی آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں۔ روز اعلان ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت میں جانے والوں تم جلدی کرو، دوزخ کی طرف جانے والوں اپنے آپ کو روکو۔ اس مہینے میں جب رب کی طرف سے جنت کے دروازے کھل گئے، اس میں جو اپنے آپ کو نافرمانی سے روکے گا، جہنم سے روکے گا، گناہوں سے روکے گا اور شیطانی سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اللہ اس مہینے کی برکت سے، اس محنت سے سال کے 12 مہینے اس کو دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ تو وہ بیماری ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم کسی کے ساتھ، جی گالی دیتے ہیں کسی اور کو،
ایک تو خود غلط بولا، اگلے کو دھوکہ دیا، 2 گناہ ہو گئے۔ گالی دی، اپنی زبان گندی کی، کسی کی عزت کے اوپر حرف کیا، انگلی اٹھائی، یہ دوسرا نقصان کیا، اس کی حق تلفی کی۔ غیبت کی، اپنی زبان الگ گندی کی، کسی کا حق الگ مجروح کیا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر وہ نظر بھی نہیں آتے، ہاں اندر ہی اندر وہ نظر بھی نہیں آتے، ان گناہوں کا بھی محاسبہ کرنا۔ مثال کے طور پہ 1-2 میں کہہ دیتا ہوں، باقی ہر بندہ اپنا خود حساب لگاتا رہے بیٹھ کے۔ حسد، حسد کتنی بری بلا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا حسد کو؟ نیلے کپڑے پہنے ہوں، کالے کپڑے پہنے ہوں، گاڑی پہ آ رہا ہو جا رہا ہو، دیکھا کسی نے؟ اچھا حسد کی آواز سنی کسی نے؟ چلے جھوٹ کی تو آواز آتی ہے نا، وہ جھوٹ بول رہا تھا ہم نے سن لیا۔ حسد کی کسی نے آواز سنی؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ لیکن حسد قاتل بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے۔ بڑا سخت جملہ کہہ دیا، آپ اگلی بات سن لیں ذرا، وقت تھوڑا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخری صورتیں ہیں 2، سورہ فلق، من شر حاسد، ہاں شیطان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ محفوظ رکھے۔ حسد کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، اندر ہی اندر کسی کے بارے میں میل آ گیا، یہ اس کے سفید کپڑے، یہ بڑا ایسے، وہ بڑی ایسے، بھائی یہ آنے کی دیر تھی، اندر میں اس کے لیے برائی آنے کی دیر تھی، اس کے لیے جلن اندر میں آنے کی دیر تھی، اس کا کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا قلعہ کما ہو گیا ہے۔ اب وہ جو میں نے کہا نا کہ حسد قاتل بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، ہاں یاد رکھو یہ حسد تو سامنے آ گیا، ورنہ یہ جتنے گناہ ہیں نا یہ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 1 گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، ہوتے 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 گناہوں کی دیواریں ہمارے سروں سے اوپر نکل جاتی ہیں، ہم ان دیواروں سے پھر نکل بھی نہیں سکتے، نکلنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں نکل سکتے پھر۔ اس لیے میرے عزیزو اپنا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کتنا ایماندار ہوں، میں کتنا تقوی دار ہوں۔ روزہ تو اللہ نے فرمایا فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی ملے، 6 دن ہونے کے بعد کتنا تقوی میرے اندر آیا میرے اندر کے تقوی نے میری آنکھیں جھکائیں، میری کانوں میں جو سارنگیاں آواز گانے باجے وہ رکے، میری زبان سے جھوٹ رکا، میری نظریں غلط اٹھتی تھی رکی، میں نے ناپ تول میں کمی کی رکا، میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا رکا۔ اگر نہیں رکا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اب موقع ہے اللہ سے مانگیں، یا اللہ اس مہینے میں بھی اگر یہ چیزیں میرے سے دور نہیں ہو رہی ہیں تو پھر کب دور ہوں گی۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 5 میں ابھی کل آپ نے سنا ہوگا، 1 دن 2 دن پہلے تراویح میں بھی پڑھا گیا ہوگا یہاں پہ بھی، اس میں ایک واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دونوں بیٹوں کا۔ ہم بھی سارے کس کی بیٹے ہیں؟ پکا بول بھی نہیں رہے؟ ہاں جی، بابا آدم کے بیٹے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹے، حابیل اور قابیل۔ حابیل مسلمان تھا اور قابیل تھا، پہلے دن تو کافر نہیں تھا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ای فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت، وہ تو پھر بعد کا ماحول ہے نا، یا ماں باپ ماحول خراب دے دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ تربیت کرنے والے ہوں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن بیٹا کافر ہو گیا، وہ پھر اولاد بھی اپنے وہ دکھاتی ہے، ہاں جی۔ تو حابیل اور قابیل سگے بھائی، مسئلہ کیا ہوا، حابیل کی فطرت باپ کو بھی پسند تھی، اللہ کو بھی پسند تھی، قابیل اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ سے بھی دور تھا اور باپ سے بھی۔ مسئلہ آ گیا دونوں کی شادی کا، یہ سنا ہوا نا کہ صاحب لوگوں نے پرانا قصہ سنا ہوا ہے، شادی کا آ گیا، اس کو اپنے بھائی کے اوپر حسد ہوا۔ دیکھو حسد کسی کے اوپر بھی کرو گے وہ آپ کی دنیا آخرت تباہ کر دے گا، اس کا کچھ بگڑے گا نہیں بگڑے گا، آپ کا بگڑ جائے گا۔ اور اس کو حسد ہو گیا اپنے بھائی پہ۔ پتہ کیا چلا کہ کبھی حسد اپنے بھائیوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، اپنی بہنوں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھو، اس کی گاڑی مجھ سے اچھی، اس کا گھر مجھ سے اچھا، اس کا سٹیٹس مجھ سے اچھا، بڑھ کے اس کو سینے سے لگاؤ، اس کی تعریف کرو، اس کو برکت کی دعائیں دو، ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیکم، اللہ نے آپ کو دیا، اللہ آپ کو اسی خوشیاں نصیب کرے، یہ دعائیں دینی چاہیے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ کہ اس کے پاس ایسا میرے پاس کیوں نہیں، اور اس سے بڑا پھر اس کو بھی یہی ہوا تھا نا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے میری کیوں نہیں، اور پھر یہ کہ اس کو کیوں مل رہی ہے مجھے کیوں نہیں ملتی، اس کے حصول کے لیے اس نے کس کو قتل کیا اپنے۔ حسد بندے کو قاتل بنا دیتا ہے، اور پھر کافر تو
پہلے ہوا پڑا تھا، قاتل بھی بنا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے آگے سنیں، انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل، دماغ، اس کی ساری چیزوں میں برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے دل کے اوپر، وہ حدیث میں آتا ہے نا، نقطہ لگ جاتا ہے، ہوتے ہوتے دل سارا کیا ہو جاتا ہے؟ پھر یہ دل اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ دل سچائی نہیں دیکھ سکتا، یہ دل پاکیزگی نہیں دیکھ سکتا، اس دل کو پھر طہارت نظر نہیں آتی، اس دل کو پھر اچھائی نظر نہیں آتی۔ ہوتے 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 یہ دل، دماغ ایسا معوف ہو جاتا ہے کہ وہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کر کے پریشان ہو گیا، اب میں اس کی ڈیڈ باڈی کو کیا کروں، کہاں لے کے جاؤں؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے کس کو بھیجا؟ سنو بنا واقعہ، کس کو بھیجا؟ قاتلوں کا استاد کوا بنتا ہے، پھر حاسدوں کا، حاسدین کا استاد کوا بنتا ہے۔ پھر اب سمجھ آیا حسد کا انجام، کہ پھر اس کو رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے کسی حلال پرندے کا بھی انتظام نہیں کیا۔ جب کام حرام کیا، انجام حرام ہے، تو پھر رہنمائی کرنے والے بھی اسی راستے کے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اپنے آپ کو حسد سے، بغض سے، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ بغض نظر نہیں آتا، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے، یہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے میں بات بھی نہ کروں، وہ اندر میں ہے۔ یہ اندر کی بیماریاں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ان کو، اپنے دل کو ان بیماریوں سے صاف کرنا۔ اور باہر کی بیماریاں، آنکھ نے غلط دیکھا، کان نے غلط سنا، ہاتھ نے غلط پکڑا، پاؤں غلط چلا، اپنے آپ کو ان سے روکنا۔ بھئی یہ روزے کے مہینے میں، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، ڈھال کی حفاظت کرنی یا نہیں کرنی؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ڈھال کی کیا ہو جائے گی؟ حفاظت۔ جب ڈھال کی حفاظت ہوگی تو پھر جہنم سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور جہنم کے وہ خچر کے برابر بچھو اور اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، اور ایک پھونک مار دے تو زمین کے اوپر کبھی گھاس کا نام و نشان نہ ہو، اللہ اس جہنم سے محفوظ فرمائے گا جب میں اور آپ روزے کی حفاظت کریں گے۔ روزے کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، صرف خود کریں گے یا اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے؟ ہاں، گھر والوں کو بھی پیار سے بتانا ہے۔ ویسے تو ہم کیسے بتاتے ہیں، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن کرنا کیسے وہ عرض کر رہا ہوں۔ ساری باتیں تھانے دار ہو کے منواتے ہیں، اللہ رسول کی بات فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ موسیٰ اور ہارون دو نبی تھے، اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا موسیٰ، حالانکہ موسیٰ کو نہیں پتا میں نے کیا بات کرنی ہے، بنایا ہی نبی ان کو اللہ نے خود ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں میرے رب کی شان دیکھو نا، کتنا لطافت والا، کتنی نرمیوں والا، کتنی رحمتوں والا ہے۔ کہا موسیٰ، دونوں جا رہے ہو، جا فرعون کے پاس رہے ہو، بات تو میری کرو گے مجھے پتہ ہے، لیکن بات نرمی سے کرنا، کہ جو نرمی سے بات کرتے ہیں وہ اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، وہ دل کی تہ تک اتر جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے آج سمجھائیں کہ بیٹا روزہ اتنا عظیم عمل ہے۔ وہ میرا بچہ ہے نا چھوٹا، وہ کہنے لگا رمضان سے پہلے، پاپا رمضان کب آئے گا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے پھر افطاری کریں گے۔ یعنی بچوں کو یہی پتا ہے کہ روزہ افطاری کا نام ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہی بتایا بیٹا افطاری کریں گے، تو روزے کا پورا یہ سارا سبق اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کے توفیق